بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں تمام ہی بسنے والے پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. جس طرح سے عالمی یوم خواتین کے اوپر خواتین کی بات کی جاتی ہے، اس طرح سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا کسی ایک دن خواتین کی بات کرنے کے بعد پورا سال خواتین کی ذمہ داری مرد کے کندھوں سے اتر جاتی ہے؟ کیا خاتون ایک جو گھر میں اپنے پورے گھر کو، پورے خاندان کو چلا رہی ہوتی ہے یا پورے خاندان کا خیال رکھتی ہے؟ پاکستان کی آبادی کی اگر میں بات کروں، 51% خواتین اس وقت پاکستانی معاشرے میں ہیں. پاکستان کی 60% کی یوتھ کے اندر بھی اسی تناسب سے اگر دیکھا جائے تو 51% اس وقت یوتھ جو ہے وہ خواتین کی ہیں. تو خواتین جس طرح سے گھر کو چلانے کی بات کی گئی، پاکستان کے تمام اس معاشرے کے اندر مردوں کو بھی وہی چلاتی ہے، لیکن خواتین کو کیا ان کے حقوق ملتے ہیں؟ اسلام کس طرح سے خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے اور کس طرح سے حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ آج اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ آج کے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ ہیں وہ سوچ عورت کے نام سے ایک جو آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، جناب جمشید حسین صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اس آرگنائزیشن کے. اس کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم جمشید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میری آج کی دوسری مہمان جو کہ اسی آرگنائزیشن سوچ عورت کی پریزیڈنٹ ہیں، محترمہ سیدہ ریحانہ عزیز. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ جمشید صاحب، آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گا. جس طرح سے عالمی یوم خواتین 8 مارچ کو منایا جا رہا ہے، تو آج ہم جب اس پروگرام کے بات کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. عالمی یوم خواتین کب منانا شروع کیا گیا اور بیسیکلی یہ ہے کیا؟ دیکھیں، 1917 میں کچھ گارمنٹ انڈسٹری میں کام کرتی ہوئی خواتین پر ان کے مالکان کی طرف سے ان کے اس طرف سے تشدد ہوا، تو اس کے بعد وہ پہلی بار احتجاج کے لیے نکلیں باہر. تو 1917 سے خواتین کا یہ دن منایا جاتا ہے ان خواتین کے لیے جو مختلف جگہوں پر کام کرتی ہیں اور جو نشانہ بنتی ہیں تشدد کا، نشانہ بنتی ہیں ہراسمنٹ کا، نشانہ بنتی ہیں ان ساری چیزوں کا. تو 1917 سے جو ہے یہ سلسلہ اقوام متحدہ سے شروع ہے سلسلہ اس کا، اور اقوام متحدہ نے 1948 کے بعد شروع کیا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی شروع تھا یہ. اچھا، پاکستان میں اگر بات کی جائے، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلام کے قوانین کی یہاں پر بالادستی ہونی چاہیے، اور بیسکلی پاکستان بنا بھی اسلام کے نام کے اوپر تھا، جو دو قومی نظریہ دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام خواتین کو وہ حقوق یا وہ رائٹس نہیں دیتا جو ایک خاتون آج مانگنے کے لیے نکلتی ہے باہر؟ دیکھیں، یہ تو بات یہاں پر تو ختم ہو جاتی ہے. اسلام واقعتاً وہ دین ہے جو کچن سے لے کر خارجہ امور تک ساری چیزیں دیتا ہے. اسلام کے اندر ان ساری چیزوں کا آیاتہ موجود ہے کہ جس کے اندر خواتین کو جو ہے نا وہ سارے حقوق ملتے ہیں، جس کے بارے میں مغرب نہیں سوچ سکتا. مغرب آج سوچ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ 1400 سال پہلے ہی جو ہے نا عورت کو وراثت کا حق اسلام نے دیا. اسلام نے جو ہے نا عورت کی ذمہ داریوں کو ڈیوائیڈ کیا، اور یہاں تک عورت کی ذمہ داری دی کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت رکھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، یعنی کہ عورت کا وہ مقام دیا کہ اس کے پیروں میں جنت ہے. تو جنت جو ہے وہ ایک ڈریم ہوتا ہے ہر انسان، ہر مسلمان کا. اس ڈریم کی انتہا جو ہے ماں کے پیروں پر بتائی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ مقام دیا. اب رہ گئی بات اس کی کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جس کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بنی. پاکستان دنیا کا واحد وہ اسلامی ملک ہے جس کی پہلی اسپیکر فہمیدہ مرزا بنی، جو پاکستان کی پہلی اسپیکر بنی. پاکستان کے اندر خواتین کے رائٹس آئین اور قانون کے اندر بہت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو آفیسز میں کام کرتی ہیں خواتین، جو مختلف فیکٹریز میں کام کرتی ہیں یا گھروں میں کام کرتی ہیں، مختلف تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، وہ ہراسمنٹ کا نشانہ بنتی ہیں. اسی حوالے سے 8 مارچ کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا وہ خواتین اس بات پر اظہار کرتی ہیں کہ ہم پر تشدد نہ کیا جائے، اور ہم اس بات کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں کہ ان پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کو بھی اتنی آزادی ملنی چاہیے جتنی آزادی مرد کو حاصل ہے. اور مرد کو آزادی اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ مرد کے لیے کوئی پردہ شرط نہیں ہوتی، مرد کے لیے کوئی ایسے وہ نہیں ہوتے کہ جس کے لیے اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو، لیکن عورت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ معاشرے میں نکلتی ہے تو لوگ اس کو مختلف نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں سے اس کو جو نا اس کی باڈی ٹچ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی باڈی کو ٹچ ہو جائے بسوں میں بیٹھتی ہوئی. اور خصوصاً ہم شہر کراچی کے اندر رہتے ہوئے ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے عورتوں کا. عورتیں بیچاری چنگچی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کبھی آفس سے نکلتی ہوئی، اب تو ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ نے پنک بس چلا دی ہے، لیکن آپ نے اگر آپ محمود محمود آباد گیٹ سے بیٹھیں تو آپ کو چنگچی ملے گی محمود آباد 6 نمبر تک کے لیے. وہاں تک تو
چھوڑ دیتی ہے گاڑی، لیکن گھروں تک تو وہ چنگچی جا رہے ہوتے ہیں. جس کے سامنے جو ہے نا 3 مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے 3 عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. جب اس کے گھٹنے سے گھٹنے ٹچ کر رہا ہوتا ہے، مرد تو آسیس لے رہا ہوتا ہے، لیکن عورت جو ہے نا بیچاری اس پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے کہ میں کہاں جاؤں. لیکن وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، ان کے روزگار، بچوں کے لیے جو ہے نا ان کی کوئی روٹی روزی کا سلسلہ بن جائے، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بن جائے، وہ اپنی صلاحیتوں کو بروکار لے کر آنے کے لیے باہر نکلتی ہے، لیکن اس کو وہ سہولتیں نہیں ملتی. یہ حکومتوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ پاکستان میں رہتی ہوئی خواتین کو وہ ساری چیزیں میسر ہوں جو پاکستان کے آئین. جمشید صاحب، میں محترمہ ریحانہ عزیز صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کروں گا. میڈم، جس طرح سے جمشید صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا کہ عالمی یوم خواتین کب سے منانا شروع کیا گیا، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت کے جو حالات ہیں، اسپیشلی کراچی کے جس طرح کی بات، آپ ایک عورت ہیں، آپ جب باہر نکلتی ہیں تو آپ کیا چیز محسوس کرتی ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے جو ہمارے اسلام نے ہمیں رائٹس تو دیے، لیکن ہمارے معاشرے میں وہ مرد کی سوچ کی بات کر لیں یا ہمارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمیں وہ حقوق حاصل نہیں ہیں، تو آپ کس طرح کی چیزیں فیس کرتی ہیں؟ دیکھیے، فیس تو اگر کہا جائے تو ہر خاتون ہی یہاں پہ کر رہی ہے. کافی الگ آپ الگ خواتین مسئلے کی ہی یہاں مسائل پر ہیں. جو ہے نمائندگی کر رہی ہیں. نمائندگی کر رہی ہوں جی، بالکل کر رہی ہوں. اور اگر ہم بات کریں تو معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا جو ہماری کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارے اس معاشرے میں زیادہ تر جو سدھار ہے وہ ہم خواتین میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ماں ہے تو وہ جس طریقے سے بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے، اگر وہ اسی طریقے سے بیٹی کی تربیت کر دے تو میرے خیال سے اس طرح کے مسائل فیس نہ کرنے پڑیں. معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے سدھار آ جائے گا کہ اگر وہ بچے کو بھی اسی طرح سے بتائے کہ اگر سامنے والی کی اپنی بہن کی جس طرح سے عزت کرنی ہے تو سامنے بھی اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو بھی عزت کے نگاہ سے دیکھنا ہے، وہ بھی کسی ماں کی ایک بیٹی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ صرف اپنی بہنوں کی فکر کرو، اپنے گھر کی خواتین پہ آپ آگ بگولا ہو جاؤ. اگر خدا نخواستہ کوئی ان کو کسی نظر سے دیکھ لے اور سامنے والے کو آپ بالکل کوئی ویلیو ہی نہ کرو کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ بھی خاتون ہے، وہ بھی ایک لڑکی ہے، وہ کسی ماں کی بیٹی ہے، تو ان کو بھی وہی ویلیو کرنی چاہیے. تو میں کہتی ہوں کہ گھر کے اندر سے یہ چیز چلتی ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، اور اسکولوں کے اندر بھی ہمیں ایسے کوئی سیشنز رکھنے چاہیے جس سے بچے کی جو ہے نا سوچ کو تبدیل کیا جائے اور ان کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جایا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ اگر باہر ہم نے نکلنا ہے گھر سے باہر تو وہاں سے پھر ہماری کیا ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے سامنے والے کو عزت دینی ہے، یا خاتون کا کیا مقام ہے. جو عزت اور مرتبہ ہمارے دین اسلام نے خاتون کو دیا ہے، میں کہتی ہوں کہیں پہ بھی ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. قرآن کے اندر جتنے حق دیے ہیں وہ بہت ہیں ہر خاتون کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر دین کے لیے. اگر خاتون کو وہ حق مل جاتے ہیں تو سمجھے آج کا معاشرہ بالکل ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا. تو انہی حقوق کو اگر ہم نے سمجھ لیا اور آگے انہی کو ہم نے اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ ہے، اور اس طرح سے آپ نے جس طرح سے اپنی بہن کی عزت کرنی ہے اس طرح سے باہر دوسروں کی بھی بچیوں کو آپ نے اسی نظر سے دیکھنا ہے، تو میرے خیال سے ایک بہت پازیٹیو تو چینج آ آپ یہ سکتا ہے. سمجھتی ہیں کہ ایک خاتون کی عزت کرانے میں خاتون ہی کی تربیت ضروری ہے؟ پہلے جب ماں اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو مطلب اس میں بھی خاتون ہی قصوروار ہے. اگر وہ صحیح طرح سے تربیت یقیناً نہیں کر پاتی تو بازار میں پھر اس طرح کے مسئلے مسائل پیش آتے ہیں. دیکھیے، گھر کے اندر خاتون موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آدمی کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے. اس کو جب بھی حکمراں کا درجہ دیا ہے، وہ حکمراں ہے کہ وہ گھر کی کفالت کرے گا. وہ جب گھر کی کفالت کرے گا، وہ ٹھیک طریقے سے کفالت کر رہا ہے، وہ نکلتا ہے باہر، اس کو کام کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری یہاں کی عورتوں کی آج کل تھوڑی سی سوچ اس طرح سے چینج ہو گئی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی اگر پڑھ لیا ہے تو وہ بھی جاب کریں، وہ بھی کوئی کام کریں. کبھی گھر میں خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، ہسبینڈ معذور ہو گیا ہے یا اللہ کو پیارے ہو گئے یا کوئی اس قسم کے، تو اس عورت کی تو خیر مجبوری بھی بن جاتی ہے، اس کو کرنا بھی ہے. ان کاموں کے ساتھ ساتھ جو تربیت کی ذمہ داری ہے نا، خاص کر وہ ایک ماں کو دی گئی ہے، جب بھی اس کے پاؤں کے نیچے جنت بھی رکھی گئی ہے کہ اس کو اس فیلنگز کو اس کو وہ جس بہتر طریقے سے ایک عورت سمجھ سکتی ہے نا، تو آدمی کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اس کا کام ہے کمانا، گھر میں لانا، خرچ کرنا، رکھنا نظر باہر اپنے بچوں پہ، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جس بہترین طریقے سے عورت کر سکتی ہے نا، کہ اللہ نے بھی اس کو یہ ذمہ داری دی ہے، فلیکسیبلٹی اور اس میں جو وہ ہاں چیزیں مرد رکھی کے ہیں. اندر نہیں آ سکتی. جی جمشید صاحب، جس طرح سے مس ریحانہ نے بات کرنے کی کوشش کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی خواتین جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ آنے کی کوشش کرتی ہیں، حالات کو دیکھ کے یورپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے حالات یا ہمارے گھروں کے جو ماحول ہے وہ اس طرح سے دینی نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ بارے مسئلے مسائل پیش آتے ہیں؟ نہیں، دینی تو پورا پاکستان ہی نہیں رہا نا. اچھا، اگر پورا پاکستان دینی ہوتا تو پھر تو بہت ساری چیزیں حل یہ ہو تو جاتی. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ دین کو کس طرح مسئلہ سے امپلیمنٹ اچھا کرے رہ گا. گئی بات اس کی گھروں کے اندر. دیکھیں، عورت کی جہاں پر ذمہ داری ہے وہاں پر مرد کی ذمہ داری بھی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، جہاں مرد اپنی ذمہ داریوں کو کم کرتا ہے، عورت اپنے کندھے پہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. وہ اپنے جو ہے وہ لخت جگر سے زیادہ محبت کرتی ہے اپنے باپ کی نسبت، اور اپنے لخت جگر کو وہ زیادہ سمجھتی ہے کہ اس کی ضرورتوں کو میں پورا کروں. تب وہ بازار میں نکلتی ہے،
سامان لینے کے لیے وہ بازار میں نکلتی ہے کام کرنے کے لیے، لیکن کام کرنے کے لیے جب وہ نکلتی ہے، ہمارے یہاں معاشرے کے اندر خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اس کی سیکیورٹی کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سیکیورٹی اگر عورت کو مل جائے معاشرے کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عورت اتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ وہ یورپ کی خواتین کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے، لیکن جہاں پر ہماری عورت کو سیکیورٹی نہیں ملتی تو وہ بیچاری مختلف وہموں کا شکار ہوتی ہے کہ مرد کس نگاہ سے مجھے دیکھ۔ نہیں، سیکیورٹی کی آپ نے بات کی تو گورنمنٹ آف پاکستان کے بجٹ میں اتنا سارا پیسہ سیکیورٹی کے لیے رکھا جاتا ہے، جو کہ خواتین کی سیکیورٹی بھی اس میں لازم ہے، تو یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ سیکیورٹی کس کو پرووائڈ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کچھ ایسے اعداد و شمار ہیں کہ سیکیورٹی کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے پاکستان میں جو ہے نا وہ 3000 ارب روپے جو ہے نا سیکیورٹی پہ خرچ ہوتے ہیں، جس میں سالانہ؟ سالانہ، جس میں جو ہے نا وہ عدالتوں میں بھی شامل ہیں، اس میں پاکستان کے فوجی ادارے بھی، باقی پاکستان کے پولیس اور رینجرز سارے ادارے اس کے اندر سیکیورٹی کے شامل ہیں۔ یہ تو ٹوٹل پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر خرچ پاکستان ہوتا کے ہے۔ 3000 ارب روپے۔ اچھا، 3000 ارب روپے میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تشدد نہ ہو، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو انصاف ملے، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بندہ کسی کو نہ لوٹے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں فیکٹری میں کام کرتی، صرف کراچی شہر کے اندر 5 لاکھ خواتین فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، 5 لاکھ خواتین۔ اچھا، وہ تھرڈ پارٹی ایگریمنٹ کرتی ہیں، تھرڈ پارٹی ٹھیکیداری نظام کے ساتھ، ٹھیکیداری نظام کے تحت۔ اب اس صحیح۔ بیچاری کے ساتھ جو ہے نا وہ مالک کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ مختلف جو ہے نا وہ جسمانی تشدد ہوتا ہے ان پر، اور وہ بیچاری منہ بند کر کے وہاں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے گھر پہ وہ کیا اپنے کرنا گھر ہے۔ کی مجبوریوں کو اچھا، دیکھتے ہوئے کام کر رہی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے ہمارے اسکولز کے اندر جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں، کیونکہ ہمارے سرکاری اسکول تو تباہ کر دیے گئے ایک پلاننگ کے تحت، اب چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی چاہتا ہے اپنے بچے کو جو ہے نا پرائیویٹ اسکول کے اندر داخل کرے، وہاں سے ملتی ہے ڈائری پہ کام۔ اب ڈائری پہ کام جو ہے وہ باپ اگر کام کر کے آتا ہے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سو جاتا ہے، وہ بیچاری فیکٹری میں کام کرنے کے بعد بھی جب وہ دیکھتی ہے تو بیٹا اس کو ڈائری دکھاتا ہے، امی یہ کام ہے، یہ اسکول سے ملا، تو ماں کو پڑھنا نہیں آتا۔ جب ماں کو پڑھنا نہیں آتا تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک بچے اور اس کے اندر گیپ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے اماں تمہیں تو یہ بھی نہیں آتا۔ جب وہ جملہ کہتا ہے تو ماں بچی بہت پریشان ہوتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ عورتیں جہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، ان کو گھر تک جو سہولتیں ہونی چاہیے حکومتوں کو وہ ملنی چاہیے۔ دوسرا، ہمارے تعلیم کے میدان کے اندر ہمارے ہاں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو MBBS پڑھتی ہیں، یعنی کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر قریباً جو ہے وہ اگر کسی گورنمنٹ کالجز کو دیکھ لیں یا پرائیویٹ کالجز کو دیکھ لیں تو 90 سے ابو پرسنٹیج زیادہ لڑکیوں کی آتی ہیں، اور زیادہ تر وہ میڈیکل کالجز میں ہوتی ہیں۔ جب 4th ایئر میں جاتی ہیں یا 5th ایئر میں جاتی ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی میڈیکل پریکٹس کو سائڈ پہ کر دیتی ہیں۔ وہ جو سیٹس انہوں نے کور کی ہوتی ہیں، پکڑی ہوتی ہیں، ہولڈ کی ہوتی ہیں، وہ پھر کسی وہ کام میں کسی نہیں اور رہتی۔ کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کے، یہ مسئلے ہمارے معاشرے کا یہ مسئلہ، ہماری عورت یہ نہیں مانگتی، ہماری عورت نہیں مانگتی مجھے حصہ ادا دو، ہماری عورت یہ نہیں مانگتی۔ آپ دیکھ لیں ہماری عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اگر باہر نکلوں تو مجھے جو ہے نا وہ مختلف نگاہوں سے نہ دیکھا جائے، ہمارے معاشرے کی تربیت ہونی چاہیے۔ اچھا، ہماری جو تعلیمی اداروں کا کام ہے وہ تعلیم دینے پر توجہ کرتے ہیں لیکن تربیت پر نہیں کرتے۔ جب تک آپ تربیت قدیم نہیں کریں گے اور تعلیم جدید نہیں کریں گے تو دونوں کے ملاپ سے جو ہے نا وہ کوئی جنریشن ایسی نہیں بن سکتی جو بہتر بن سکے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ ہم گیجٹس دے دیتے ہیں ہاتھوں میں، اور گیجٹس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ مختلف چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے نا ہمارے لیے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اس بچے کو یہ کہاں سے پتہ چل گیا، وہ کہاں سے پتہ چل ہم گیا۔ خود ان کو جو ہے نا اس ٹیکنالوجی کی طرف پہلے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ میڈم ریحانہ، میں آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح سے جمشید صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ خواتین گھر سے نکلتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں بازار، جس طرح سے بن سنور کے نکلتی ہیں، وہ کس کے لیے نکلتی ہیں؟ اگر ان کو کوئی دیکھے گا نہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بن سنور کے نکلتی ہیں؟ جس طرح سے اسلام نے کہا کہ عورت پردے میں نکلے، عورت ایک عربی زبان کا ورڈ جس کا مطلب ہے پوشیدہ، چھپی ہوئی، مخفی، بٹ ہم جب خود سے نمائش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ماں باپ دیکھتے نہیں، جب گھر سے بیٹی نکلتی ہے، چاہے وہ کام کرنے کے لیے نکلے، چاہے وہ کسی جاب کرنے کے لیے نکلے یا اسکول کے لیے نکلے، تو یہاں پر مجھے ایک بریک کا اشارہ بھی ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس بریک کے بعد آتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی یوم خواتین کے اوپر خواتین کو کن کن پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بیسکلی ان میں اپنا ان کا کتنا قصور ہوتا ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا میڈم ریحانہ سے۔ ریحانہ، میں اسی طرح سے سوال کو دوبارہ آپ کی طرف لے کے آؤں گا جس طرح سے بات کی۔ ایک خاتون گھر سے، لڑکی ہے، اپنے کالج، یونیورسٹی، اسکول جا رہی ہے، وہ اس طرح سے بن سنور کے نکلتی ہے، وہ کوئی اپنی سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے یا معاشرے میں وہ اپنا کوئی مقام بنانا چاہتی ہے؟ تو کہ یہ بننے سنورنے کے لیے، ہم خود لبھانے کے لیے اس طرح سے نکل رہے ہیں جو مارکیٹ میں، معاشرے میں لوگ اوباش نوجوان اور ہر قسم کے نوجوان آپ کو ملیں گے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا کوشچن کیا صدیق صاحب آپ نے، کہ یہ عورت جو بن سنور کے نکلتی ہے، دیکھیں اس کے اندر بھی پھر وہی بات آ گئی
کہ ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمی ہے، یا تو کوئی میڈیا ایسا رول اپنا پلے کر رہا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ آپ جتنا بن سنور کے نکلیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا سکسیس ملے گا اور آپ کو پروموشن ہو گئے آگے، اور آپ زندگی میں لائف میں آپ آگے چلیں گی۔ بعض جابس کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، کافی جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اگر کسی کو رکھ رہے ہیں تو ان سے کہہ دیں گے کہ جی یہاں پہ آپ حجاب میں نہیں آ سکتی، یا یہاں پہ آپ اس قسم کا لباس پہن کے نہیں آ سکتی، یا آپ کا جو ہے لباس اس طرح سے ہوگا اور اس طرح سے تیار ہو کر آپ نے آنا ہے۔ کافی ایسی جابس ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ خود بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے آنا ہے، اور کچھ تو ہمارے بچوں کی ذہنیت بھی بن چکی ہے، میڈیا نے اس میں اپنا رول پلے نہیں، کیا ہے۔ اگر وہ اس جو ڈیمانڈ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی، کوئی بھی لڑکی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں پوری کرے گی تو یقیناً ان کو جب نہیں ملے گا تو ایکسیپٹ کریں گے اس کو حجاب کے اندر۔ جب پاکستان کی تمام لڑکیاں یہ کہہ دیں گے کہ بغیر حجاب کے ہم نہیں جائیں گے آپ کے پاس جاب کرنے کے لیے، تو ان کو وہ والا سٹف تو نہیں ملے گا نا، پھر حجاب والی ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی۔ دیکھیں اس ٹائم جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، وہ جس غربت سے گزر رہے ہیں، جس طرح کے مسائل سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے انہیں سروائیو کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں پہ جاب کے لیے جاتے ہیں اور ان کی یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کتنی بچیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو گھروں سے حجاب میں نکلتی ہیں اور وہاں جا کر ان کو وہ گیٹ اپ کرنا پڑتا ہے، مجبورتاً کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں اگر ان کا ماحول اس طرح سے سخت ہے تو وہ آگے اگر وہ منع کر دیتی ہیں تو ان کو نہیں رکھتے، پھر وہ ان کو ظاہر سی بات ہے جاب نہیں دیتے، مطلب مارکیٹ ان میں کی اور مجبوری لوگ بن مل جاتے ہیں جاتی جو وہ ہے۔ کام کرنے کے لیے جو رہ اس کام کو بڑے آرام سے باخوشی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے۔ لیکن یہی ہے کہ کوئی اگر سٹینڈ لیتا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے، تو معاشرے کے اندر چینج آتا ہے۔ آپ کو اگر سٹینڈ لینا آتا ہے اور آپ وہاں پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کی اس قدر یہ والی قابلیت ہے کہ آپ سے بہتر کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا، تو سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے آپ کو ہائر کرنے پہ، اور وہ آپ کی اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو حجاب کے اندر جنہوں نے جہاز چلائے ہیں، جہادوں میں شریک ہوئی ہیں، جنگوں میں شریک ہوئی ہیں، فوج سے تعلق ہے ان کا، پولیس سے تعلق ہے ان کا، پراپر وہ اپنے حجاب میں ہوتی ہیں، تو ہے ایسی جو فالو کر رہی ہیں اب تک ان ساری چیزوں کو، کیونکہ ان کے ایک کلچر ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں وہ کرتی ہے، اپنے گھر والوں کا اعتماد میں لیتے ہوئے کام کرتی ہیں۔ تو ایسی خواتین بہترین خواتین ہوتی ہیں، ایک بہت پازیٹیو میسج ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم آگے برائیوں سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد چیخم پکار سے اور رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو پہلے ہی روک تھام کر لی جائے، عورت خود بھی موقع دیتی ہے سامنے والے کو، اس کا اگر وہ کسی بھی گیٹ اپ میں ہو، لیکن وہ اگر ایک اسٹرانگ خاتون ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو دیکھ پائے گا یا کوئی اس کے ساتھ بری حرکت کر پائے گا۔ تو اگر جہاں عورت آ کے خود وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ اس نہیں، قسم کے لیکن کیسز فرسٹریشن تو کھڑے ہو دیکھیں نا، جاتے ہیں۔ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ فرسٹریشن کا شکار کوئی بھی کمزور عورت بن سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو بچوں کے ساتھ دیکھیں زیادتیاں ہو رہی ہیں تو وہ فرسٹریشن تو مائنڈ میں کہیں اور سے پیدا ہوئی، لیکن اس کا شکار تو وہ بچے بن جاتے ہیں جو بیچارے بے ضرر ہیں، جو جلدی سے ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ والا عنصر بھی تو ہے نا مارکیٹ میں۔ جی بالکل، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ والا آنسر ہے، لیکن اس میں بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچائے گی۔ ایسے ایسے خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں پاتا، مطلب ان کے چلنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، ان کا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، ان کو اپنے آپ کو رکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ خود ان کی ہمت نہیں ہوتی کسی سامنے والے مرد کی کہ وہ ان کو غلط نگاہ سے دیکھیں یا غلط ان کے سامنے بات کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کچھ ایسی ویسی بات ہو گئی تو پھر تو ہماری شامت ہے۔ تو آج کے خاتون کو ہم بہت مظلوم بھی نہیں کہیں گے۔ دیکھیں آج کل کے دور میں ہم خاتون کو مظلوم نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی مظلوم ہے یا بالکل اس کو حق نہیں مل رہا۔ جن کو مل رہے ہیں ان کو ایکسٹرا مل رہے ہیں، جن کو نہیں مل رہے ہیں وہاں بالکل بھی نہیں مل رہے۔ آپ تھر چلے جائیں، انٹیریئر چلے جائیں یا اس قسم کے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں کی خاتون کو اگر آپ دیکھیں تو وہ باقاعدہ پردے میں ہوتی ہیں، وہ جس طریقے سے اپنا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں مویشیوں کا، جس طریقے سے اپنے کھیتوں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، بچوں کا رکھ رہی ہوتی ہیں، سسرال کا رکھ رہی ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں کا کر رہی ہوتی ہیں، شوہر کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر میں کسی جانور کو اگر کبھی دیکھوں اور اس کو کمپیئر کروں اس کے ساتھ تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن جانور پھر بھی مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ رات کو سو سکتا ہے، سکون کی نیند کر سکتا ہے۔ وہ پوری رات ساس کی خدمت میں، سسر کی خدمت میں، شوہر کی خدمت میں، اس میں بھی اس کو آرام نہیں ملتا، رات بھر بھی وہ جاگتی رہتی ہے۔ اچھا اگر وراثت میں دیکھا جائے اس کا حق ہے، اگر گھر کے اندر دیکھا جائے تو جی اس نے تو چلے جانا ہے دوسرے گھر، بھائی حق نہیں دیتے، بس وہ بھی اس کا بھی نہیں بنتا، وہ بھی مروت میں بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کی کمائی ہے، ہمارا حق ہے اس میں، پھر اس کو حق نہیں ملتا۔ تو ان ساری چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ پس رہی ہے، رل رہی ہے، ابھی تک کافی چیزیں ایسی ہیں، مسئلے مسائل میں ابھی ایسے جمشید ہیں۔ صاحب کی طرف آؤں گا۔ جمشید صاحب، جس طرح سے بڑی ڈیٹیل میں مس ریحانہ نے بات کی کہ عورت جو ہے نا وہ خود سے ڈیسیجن لے گی تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت ساری اس طرح کی جو امپلیمنٹیشنز ہیں وہ نہیں ہو سکتی، لیکن آج کل سکسیس سمبل جو ہے نا وہ عورت کو آپ اشتہارات میں دیکھ لیں، عورت کو اسپیشل
جب تک اشتہار میں عورت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اشتہار کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، چاہے وہ ایک گاڑی کا اشتہار ہو، کسی موٹر سائیکل کا اشتہار ہو، چاہے وہ کسی بلیڈ کا اشتہار ہو. تو یہ کون سا کانسیپٹ اسلام میں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بے روی ہم خود بچوں کو جو جنریشن ہے اس کو دکھا رہے ہیں، تو مطلب ہم کیا امید کر سکتے ہیں پھر اس جنریشن سے؟ شیونگ کریم کے اشتہار میں بھی خاتون ہوتی ہے کیا بیچارہ. لینا دینا اس کا؟ اچھا لینا دینا تو اسی کا ہی ہے ویسے. اچھا اچھا اسی کے لیے مرد تیار ہوتا ہے، شیونگ کریم کر رہا ہوتا ہے. اچھا بہرحال دیکھیں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو نا عورت کو جو ہے وہ ایک حسین بنایا ہے، اور عورت کو اللہ نے حسین بنایا ہے اور اس کی فطرت کے اندر شامل کیا ہے کہ وہ بن سنور کے خوبصورت لگے. اس کی چوائس ہے یہ، لیکن اپنے محرم کے لیے نا. اچھا اس کی خواہش ہے کہ وہ بن سنور کے اچھی لگے، وہ اچھی نظر آنی چاہیے، اس کے چہرے پر بال، جو بھی چیزیں اس کی خوبصورتی کی وہ ہونی چاہیے. لیکن ذمہ داری سیکیورٹی کی جو نا حکومتوں کی ہے، اس عورت کا مسئلہ نہیں ہے. وہ عورت، ہم کیوں عورت کو پابند کریں کہ بھائی تم بن سنور کے گھر سے نہ نکلو؟ کیوں پابند کریں اس کو بن سنور کے گھر؟ جب ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بن سنور کے اپنے صرف محرم رشتوں کے لیے، اپنے محرم خاوند کے لیے وہ بن سنور کے تیار ہو، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کھلے عام بن سنور کے آپ نکلو گی تو پھر معاشرے میں تو لوگ ملیں گے. جس معاشرے کے اندر اسلام کی بات کر رہے ہیں نا، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ آج بھی سود، آپ کو پتہ ہے سود کتنا بڑا جرم ہے؟ بہت بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے بعد اتنا بڑا جرم، اور یہ سب سے نچلا درجہ ہے. اچھا یہ اس پوری صورتحال کے اندر اس عورت پر ہم قدغن لگاتے ہیں، سود پر پابندی نہیں لگاتے. ہم عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عورت تو خود اپنے آپ کو بگاڑ کا سلسلہ بنایا. بھائی ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے، ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے. عورت گھر سے باہر کیوں نکلتی ہے؟ اگر اس کا نان نفقہ پورا ہو، اس کے گھر کے اندر اس کو روٹی ملتی ہو، اس کے گھر کے اندر اس کو ساری چیزیں ملتی ہوں، تو وہ کیوں نکلے گھر سے باہر؟ وہ تب نکلتی ہے جب اس کے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. وہ گھر سے کام کرنے کے لیے تب نکلتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے میرا شوہر تو کما نہیں رہا، میرا شوہر تو کسی اور چکروں میں لگ گیا، مجھے کمانا ہے اپنے بچے. یہ شوہر نہیں ہے، گھر میں خواتین ہی زیادہ ہیں، بہنیں بیٹیاں زیادہ ہیں. جو نا وہ اپنی بہنوں کی فکر کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں لانڈی میں ایک علاقہ ہے جہاں پر ہر دوسرے گھر کے اندر عورت کی شادی نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ لڑکی فیکٹری میں کام کرتی ہے، فیکٹری میں کام کرنے والی عورت جو ہے نا اس پر جو ہے نا وہ مختلف القاب سے ان کو پکارا جاتا ہے، اس لیے ان سے شادی نہیں کرتے ہیں. لانڈی کے ایک علاقے کے اندر ہر دوسرے گھر کے اندر فیکٹری میں کام کرتی ہوئے لوگ ہیں. آج بھی جو ہے نا وہ سائڈ ایریاز کے اندر فیکٹریوں میں عورتوں کو کام پر رکھتے ہیں، مردوں کو کام پہ نہیں رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو انہوں نے کھلونا سمجھا ہے، گوشت کا لوتھڑا سمجھا ہے، جس کا دل آتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات کرتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر اتنی مقدم ہے جتنا مرد مقدم ہے، بلکہ اس سے 2 گنا آگے ہوگی، وہ اس سے 2 گنا پیچھے نہیں ہوگی. اچھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں، ایز اے مرد ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم عورت کی سیکیورٹی کریں. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو کلچر، ہم جس کلچر کے پیچھے چل پڑے ہیں وہ کلچر نہ اسلامی ہے نہ یورپین ہے، وہ کچھ اور طرح کا چیز ہے، اپنا ہی کوئی ہم نے سو کالڈ کلچر بنا لیا. اس کے چکر میں جو نا وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہم ساری چیزیں وہ بھول گئے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے اتنے زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے گھر کے اندر سے لڑکی نکلتی ہے، جا کر باہر شادی کر لیتی ہے. شادی کرنے کے 4 مہینے 6 مہینے 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ان صاحب کا تو ان کے ساتھ دل نہیں لگ رہا، اور اس کے بیچ میں جو نا خلا جاتی ہے. اور کئی ہمارے اسکولس کے اندر کتنے بچے ہیں جو سنگل پیرنٹس کی صورت میں جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ان کے والد صاحب جو ہے نا ان کو وہ ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ آپ اگر سٹی کوٹ چلے جائیں سیٹرڈے والے دن تو آپ کو پتہ چلے گا خلا کی وجہ سے کتنے بچے ایسے ہیں جو ذہنی کرب اور اعصاب کا شکار ہیں کہ ان کے اندر جو ہے نا ایک طرف وہ والد صاحب کھڑا ہوا ہے، ایک طرف ماں کھڑا ہوا ہے. اس بچے کا کیا قصور ہے بھائی؟ اب ہم اس معاشرے کے اندر ہمیں جو تربیت کرنی چاہیے، ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے نصاب کے اندر، ہمیں اپنے نصاب میں تبدیلیاں لے کر آنی چاہیے. ہمیں نصاب کے اندر ان چیزوں کو رکھنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم ایک بہتر معاشرہ بنا ہے. آج بھی ہمارے نصاب کے اندر جو ہے نا وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں جو سو کالڈ پرانی سی ہیں. ہائی لائٹ کیا جمشید صاحب نے. یہ بتائیے گا کہ جب ایک خاتون کسی کی محبت میں شکار ہو گئی، لڑکی ہے لڑکا، ایک بڑا رومانوی ماحول ہوتا ہے، دونوں طرف سے بڑی محبت دکھائی جاتی ہے، لیکن جس طرح سے دن گزرتے ہیں، پیار محبت کی شادی ہوگی، اس کے بعد سب سے زیادہ مسئلے مسائل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی شادیاں کتنے % آپ کامیاب ہوتا ہوا دیکھتی ہیں؟ اور لڑکیوں کو کیا میسج آپ کا ہوگا کہ بھائی ماں باپ کی پسند کی شادی کریں، آپ اپنی پسند کی جب کریں گی تو وہ آپ کو بیچ میں چھوڑ کے چلا جائے گا. آج کل محبت صرف اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک کسی کا جسم نوچ نہ لیا جائے. تو یہ آپ مطلب کس طرح سے سمجھتی ہیں؟ آپ ایک خود خاتون ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں لوگوں کے جذبات کو؟ دیکھیں اس کے اندر پھر میں یہی کہوں گی کہ جس طرح سے ہماری پہلے بات ہو رہی تھی اس کا میں تھوڑا سا اگر آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو بات کی زیادہ تر کہ عورت بن سنور کے نکلتی ہے، تو اس کا تھوڑا سا میں کروں کہ جتنی پردے میں بھی اگر عورت نکلتی ہے، عورت عورت ہے، عورت کو اسی نگاہ سے دیکھا جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی اپنے آپ کو چھپا کر نکلے، چاہے ہاتھ بھی وہ چھپا دے، وہ اپنی آنکھیں بھی چھپا دے، اگر وہ خاتون ہے تو اس کو اسی نگر یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کس ایج کی ہے،
کیا مذہب ہے کیا نہیں ہے کون، بس وہ عورت ہے اگر تو وہ ایک سیم نگاہ آ جاتی ہے. تو اس میں تربیت ہمارے اپنے گھر کی بنتی ہے کہ ہم انہیں یہ سکھائیں کہ چاہے وہ پردے میں ہو چاہے وہ بغیر پردے ہو کچھ بھی ہو، کسی پہ بھی ہم پابندی نہیں لگا سکتے. ہر بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے نکل رہا ہے کیا کر رہا ہے، اس میں ہم ان کو وہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم خود کو ضرور بدل سکتے ہیں کہ ہمیں ان کو کیسی عزت دینی ہے. اچھا جی، اب آپ کے کوشچن کی طرف آتی ہوں. اگر آپ نے ہمیں کہا کہ شادیوں کا جس طرح سے لو میرج کا رجحان چل رہا ہے اور اس میں کس طرح سے ہم ان کو وہ کر سکتے ہیں کہ کیا نقصانات ہیں، لیکن اس کا نقصان بھی ہم نہیں بتا سکتے. اس میں جو رول پلے کر رہا ہے وہ ہمارا میڈیا ہے. جس طریقے سے بچوں کی ذہنیت بنا دی گئی ہے، جس طریقے سے ان کو ان کے دماغوں میں اس چیز کو بٹھا دیا گیا ہے کہ کیا سہانے خواب ان کو دکھا دیے جاتے ہیں کہ بس اگر آپ کو کسی سے لو ہو جائے تو جی آپ ایک دن کے اندر جی آپ کو جنت کی وہ مل جاتی ہے اور پتہ نہیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور دنیا کتنی رنگین ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا حسین و جمیل چیزیں ان کے مائنڈ میں آنے شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور ان بچوں کو واقعی پتہ بھی نہیں، ان کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی کمی رہ گئی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کرتے ہیں، ان کو وہی زندگی لگتی ہے، وہی موت لگتی ہے، وہی بندہ دنیا کا سب سے حسین ترین بندہ لگنے لگتا ہے کہ بس اس کے بغیر تو جی ان کی زندگی کوئی زندگی نہیں. ماں باپ کی محبت جو بچپن سے جنہوں نے پالا وہ ساری سیکنڈ ثانوی حیثیت رکھ جاتی ہیں اور صرف وہی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ پھر اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی خواری کی ہے، یعنی کہ کس طریقے سے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، پیدا کرنے کی تکلیف سے وہ ماں گزری ہے، ایک ایک دن اس نے کتنی سختی سے گزارا ہے، کس طرح سے اس کو اسکول کے لیے روز تیار کرنا بھیجنا، کھانا بنانا، اس کے کپڑوں کا وہ کرنا، وہ ساری کی ساری چیزیں ایک بے معنی لگنے لگتی ہے. اور سامنے آیا ہوا بندہ 4 دن کے اس کو وہ خواب دکھاتا ہے اور وہ بولتے ہیں کہ جی بس یہی زندگی ہے اور آگے جو ہے اسی میں ہمارے مزے ہیں اور پتہ نہیں کیا زندگی ہو جانی ہے. اور پھر کچھ عرصہ بعد جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس وقت پیچھے بھی کچھ نہیں ہوتا، آگے بھی کچھ نہیں ہوتا. میں کہوں گی کہ اس کے اندر اسکول بھی اپنا رول پلے کریں، بچوں کو ایسے اویئرنیس سیشنز دکھائے جائیں اور ایسی کوئی اسٹوریز دکھائی جائیں جن کو دیکھ کر وہ عبرت پکڑیں اور سیکھیں. یہاں پہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو کتنے % ایسے ماں باپ ہیں جو آتے ہیں سامنے بات کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ایک میسج ملتا ہے کہ ہاں جی ایک کوئی بہت غلط یہ کام ہوا ہے اور اس کا جی یہ والا جو ہے رزلٹ اس طرح سے نکلا ہے. چھپا دیا جاتا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی خاموش ہو جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، بس وہ معاملے کو دبا دیتے ہیں یا اندر ہی اندر اس بچے کو ختم کر دیتے ہیں، بچی کو مار دیتے ہیں. کتنی ایسی لاشیں قبروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں باخدا ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ اس کا شکار ہو چکی ہیں. تو یہ علاج نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ اس چیز کا یہی ہے کہ کاؤنسلنگ کی جائے، بچوں کو بتایا جائے، اس قسم کی ان کی اویئرنیس ان کی ہو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اصل حقیقت کیا ہے. اور ایک جو ہے مطلب اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہت ضروری ہے ان زیادہ بچوں کا. ضروری جمشید ہے. صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ انٹیریئر سے پنجاب سے بہت سارے ایسے لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا رہتا ہے، اس کلچر سے بھی آپ واقف ہیں، خاص کر کے اسپیشلی موروثی زمینیں، موروث وراثت جب تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو بیٹیوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. بیٹیوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ بھائی رکھ لو یا پھر آپ جائیداد لے لو. تو جب ہم اسلام نے جو ہمیں اس کو جو حقوق دیے ہیں وہ نہیں دیں گے تو کہیں نہ کہیں تو خلا رہے گا. وہ جب مینٹلی طور پہ وہ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ مجھے اپنی وراثت میں سے حصہ نہیں ملا تو وہی آگے اپنی بیٹیوں کو دینے کے حق میں بھی نہیں ہوگی. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ خصوصاً ہماری سندھ والی پٹی کے اندر یہ بہت زیادہ ہے کہ قرآن سے شادیاں کروا دی جاتی ہیں. اور قرآن سے شادیاں کروانے یہ چھوٹی فیملی نہیں بڑی فیملیز کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے کہ جائیداد باہر نہ جائے اور جائیداد گھروں کے اندر ہی موجود ہے. ہاں جہالت کی انتہا ہے. اور اس کے بعد جو نا اس جائیداد بچانے کے لیے اس بیچاری کی زندگی تباہ برباد کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ رجحان ہے کہ بھائی بیٹے کو تو سب کچھ دو لیکن بیٹی جو ہے نا وہ جا کر اپنے شوہر سے لے، وہ تو ہمارے پاس مہمان ہے، ہمارے پاس تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ تو اپنے شوہر سے لے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے کیونکہ اسلام نے تو بہت ہی کم حصہ رکھا ہے عورت کا، مرد کا زیادہ حصہ رکھا ہے. اس لیے رکھا ہے کہ جو ہے نا وہ عورت کو آسانی سے آپ دے پائیں، کوئی پرابلم نہ ہو آپ کو، کیونکہ عورت کو شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے، باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے، بھائی کی طرف سے بھی ملتا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وراثت میں جو حقوق اسلام نے دیے ہیں اگر ان کو فالو کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وراثتوں کے ایشوز نہ لوں. ہمارے ہاں آج بھی جو ہے نا وہ SMA کے بہت زیادہ کیسز جو ہے نا عدالتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے عدالتوں کے اندر عورتیں کھڑی ہوتی ہیں لیکن بیچاری بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. نہیں میرا وہ بیچاری اتنی نرم دل ہوتی ہیں، اتنی ہمدرد ہوتی ہیں، نہیں ان کو اگر ان کا حصہ مل بھی جائے نا، مطلب وہ بھائی کو پریفرنس دے رہی ہوتی ہیں پھر بھی کتنی بڑی قربانی. بھائی کو پریفرنس دے رہی، نہیں بھائی تو رکھ لے، مجھے نہیں چاہیے. اتنی بڑی قربانی. کبھی بھائی کو نہیں دیکھا کہ بھائی نے کہا یہ میرا حصہ بہن تو رکھ لے. ہمیشہ جو نا وہ بہن جو نا دے رہی ہوتی ہے، نہیں بھائی تو رکھ لے. میڈم ایسے ہی ہوتا ہے نا. ویسے
یہ تم یہ رکھ لو اور جو ہے نا وہ مجھے نہ دو، بس تم رکھ لو. اتنی زیادہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ہمدردی ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو بھی انجوائے کرنے کا اتنا ہی حق ہے اسلام کی حدود کے اندر کہ وہ اپنی چیزیں خرید لے، اپنی بزنس کر لے. آپ دیکھیں نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزنس وومن تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پہلی شادی ہوئی ہے، اور وہ بزنس وومن سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بہت گروم کیا اور انہوں نے اعتماد کیا. اور جب انہوں نے اعتماد کیا تو اللہ کے رسول نے جو ہے نا ان کے اعتماد کو ثابت کیا کہ ایک عورت سے شادی کی جا سکتی ہے اور کسی بزنس وومن سے بھی شادی کی جا آپ کی سکتی طرف ہے. آؤں گا. جس طرح سے عورت ایک جذبہ، ایک محبت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، خاص کر کے اس کے صبر کا امتحان آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم بیٹی کے سامنے بیٹوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. بیٹی گھر میں ہوتی ہے، ہم بیٹے کی ولادت کے لیے یا بیٹے کی خوشی کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا فیل کرتی ہے بیٹی جو ہوتی ہے؟ بیٹی نے کیا فیل کرنا ہے، اس کی بھی بس ذہن میں پھر یہی چیز بیٹھ جاتی ہے کہ آدمی بہت ضروری ہے، اور آگے وہ بھی پھر اسی طرح سے اپنی لائف میں اسی کو پریفر کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر بیٹا ہے تو اس کے لیے آگے بیٹی کی تو ضرورت ہے، اس کے گھر پاس آنے والی جو ہے اس کی وائف جو ہے وہ کون ہوگی؟ وہ بھی کوئی خاتون ہی ہوگی، کسی ماں کی پیدا کی ہوئی بیٹی ہی ہوگی نا، وہی آئے گی نا آگے. ہم یہ بھی گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا اگر لفنگا ہے، کام نہیں کرتا کوئی، تو اس کی شادی کر دو. جب آپ اس کی شادی کر دیں گے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. آپ اپنی بیٹی کسی ایسے کو دیں گے؟ دیکھیں کوئی ماں باپ بھی ایسے نہیں چاہتے، اور ان کو بعض کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. جو دکھانے والی چیز ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، بعد میں پیچھے کی کہانی کچھ اور نکلتی ہے کہ یہ کیا حقیقت تھی. لیکن وہی میں کہتی ہوں کہ ایک لفنگے بیٹے کے لیے جس کی آپ تربیت صحیح نہیں کر سکے، جس کو آپ نے پرورش جس کی آپ نے ٹھیک طریقے سے نہیں کی، کہیں نہ کہیں کمی ہے، اس کے لیے آپ ایک ماں کی پلی پلائی اولاد، ایک بیٹی جس پہ اس کی ماں نے اتنی خواری کی ہے، اس کو پڑھایا ہے، اتنی اچھی اچھی بچیاں ہیں جو میڈیکل کی فیلڈ سے ہیں، جو MBA پاس ہیں، اتنی پڑھی لکھی کوالیفائڈ لڑکیاں ہیں، ان کی پوری پوری زندگی آپ خراب کر دیتے ہیں. ان کی کیا پھر آنے والی نسلیں بھی بھگتتی ہیں ان کی. تو یعنی کہ یہ نہیں دیکھا جاتا ایک بندے کے سدھار کے لیے جو کہ سدھرتا نہیں ہے، اس کے لیے آپ اس بچی کی زندگی سے کھیلتے ہیں، اس لڑکی کی زندگی سے کھیلتے ہیں. پھر آنے والی جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے مسئلے مسائل فیس کرتی ہے، اور کتنا ان کی پھر آنے والی کتنی جنریشن کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو وہی کہیں نہ کہیں ایک کوتاہی کی وجہ سے جو ہے نا اتنے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور بچیوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، اور وہ روتے دھوتے جو ہے نا اس طرح سے گزرتی ہیں پھر ان کی. میڈم ریحانہ، اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے، مجھے ایک بریک کا اشارہ مل رہا ہے. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی عالمی یوم خواتین کے اوپر. جس طرح سے ہمیں بیٹیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کہیں بیٹوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بیٹوں کی تربیت اچھی کریں گے تو یقیناً ہمیں جو ہے نا وہ اپنی بہو اور آنے والی نسل کی جو ہے نا وہ تربیت اچھی ملے گی. بیٹوں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. کسی دانشور نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک پڑھی لکھی ماں دے دیں گے تو میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا. یہاں پر اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ٹیون. وہ بھی یہی لوگ ہیں، اسی معاشرے کے لوگ ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل عورت کو اگر حق ملے تو ایسا حق ملے کہ وہ بالکل نہ تو کوئی اپنے کلچر کو دیکھے، نہ دین کو دیکھے، نہ مذہب کو دیکھے، نہ کوئی اپنے بڑوں کی پاسداری رکھے، نہ ان کا کوئی عزت ہے، نہ کچھ ہے. بس وہ بولتی ہیں کہ ہمیں وہ حق ملے کہ ہم بالکل آزاد چھوڑ دیے جائیں، نہ ہم اپنے ڈریسنگ کو دیکھیں گے. اب ہماری آزادی ایسی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو معاشرہ عزت کیسے دے گا؟ اس کو بھی ہمارا معاشرہ عزت دے رہا ہے. یقین کریں ہمارا معاشرے کو، اگر میں کہوں ہم ہر چیز کا الزام کبھی کبھی ہم معاشرے کو دے رہے ہوتے ہیں، ان خواتین کو بھی عزت دے رہے ہیں. تو کون دے رہا ہے؟ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ ہم کیوں وہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہم کہیں کھڑے ہوں، لفٹ کے پاس کھڑے ہوئے کہیں بھی لیڈیز فرسٹ. اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کون سی عورت ہے کیا نہیں ہے. اب بھی عورت کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے اس معاشرے میں، چاہے وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، یا وہ خواتین جو اپنے گھروں کی لاج رکھتی ہیں، اپنے خاندانوں کی، اپنے کلچر کو فالو کرتے ہوئے ایک جائز طریقے سے کام بھی کر رہی ہیں، کسی فیلڈ میں بھی ہیں تو وہ ایک جائز طریقے سے کر رہی ہیں، ان کے اعتماد کو لے کر چل رہی ہیں. جتنی مرد کے قربانی عورت دیتی ہے میں سمجھتا ہوں مرد دے نہیں سکتا. آپ نہیں دے دیکھیں کہ سکتا. اگر ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے جوانی میں، ایک چھوٹا بچہ 2 سال کا پوری زندگی اس کے نام وقف کر دیتی ہے، اپنی بالکل. تمام خوشیاں قربان کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جب وہ بڑا ہو کے بیٹا ہی جو ہے نا وہ اس کو وہ حقوق نہیں دے رہا ہوتا جو ماں کے ہوتے ہیں. اور آدمی عورت کے جاتے کے ساتھ ہی فوراً دوسری شادی. اور جی ان کے مائنڈ میں صرف ایک ہی چیز ہے، 4 شادیوں کا حق ہے. اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں، آپ لوگوں نے یہ تو پڑھ لیا قرآن میں 4 شادیوں کا حق ہے، اس کی ڈیٹیل میں جا کر اگر آپ اس کو پڑھیں گے
تو میں نہیں سمجھتی کہ آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں کوئی آدمی اتنا ایکول رائٹ سب کو دے سکتا ہے، اور اس کے اندر باریک بینیاں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی مرد دے نہیں سکتا. اس کو بھی آپ پڑھیں کہ کتنی باریک بینیاں ہیں، تھوڑا سا غور سے اس کا وہ کریں. اس کے بعد اچھا، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ عورت کے جتنے حق ہیں اور جتنے حقوق ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو عورت کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، لیکن بگاڑ میں بھی ایک تک حد درجے تک جو ہے نا، میں اگر دیکھتی ہوں آبزرو، عورت کا گھر عورت ہی تباہ کرتی ہے، عورت کا حق عورت ہی مارتی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تھوڑا سا ایک سیلفش وے کے اندر، میں اگر اس کو دیکھتی ہوں کبھی کبھی سوچ بھی رہتی ہوں کہ ایک ماں ہے، اگر گھر میں بیٹی ہے، اس نے کسی دن کپڑے دھو لیے، کام زیادہ کر لیا، آج کھانا گھر سے باہر آئے گا، بیٹی تھک گئی ہے، اس نے کام کیا ہے، آج جو ہے نا وہ کھانا نہیں بنے گا. اگر وہی کام بہو کر رہی ہوتی ہے، وہ جاب بھی کر رہی ہوتی ہے، آنے کے بعد گھر میں کپڑے بھی دھوئے گی، سارا سب کچھ کرے گی، اس کے باوجود تم کرتی کیا ہو؟ وہ تو مطلب ان کسی چیزوں دوسرے کی کو بیٹی ہے اس لیے بالکل اپنی بیٹی نہیں سمجھا جا رہا ہاں، اس کو. ان چیزوں کو، ان ریلیشنز کو، اب اس میں لڑکی کی اگر بہو کی ایگزامپل دوں، وہ جس طرح سے اپنی ماں کے لیے فیلنگ رکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر گھر میں بہو کوئی ہارش وے میں کوئی بات کرتی ہے، کچھ کرتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہی حرکت وہ ساس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو بالکل نارمل لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم رشتوں کو، اگر ان کے حقوق کو سمجھ لیں اور صحیح طریقے سے ان کو ہم نبھائیں نا، تو میں کہتی ہوں بہت اچھا سا سب کچھ ہو جائے گا. جمشید صاحب، پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف جا رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ شیلٹر ہومز کا بھی وزٹ کرتے ہیں، آپ کے سامنے کراچی کی سچویشن، پاکستان کی سچویشن ہے. شیلٹر ہومز میں نے بھی وزٹ کیا، زیادہ تر خواتین نظر آتی ہیں. اس کی بیسک ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے جو سوال کیا نا میڈم ریحانہ سے کہ میرا جسم میری مرضی، جی آپ نے اپنے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے اپنی مرضی سے پہنا ہوا ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے. میری مرضی سے نہیں پہنا ہوا. میڈم آپ نے بھی اپنی مرضی سے کپڑے پہنے ہوئے نا، تو آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی ہے اس کو کیسا پہنے کیسا نہ پہنے. لیکن اس کو ولگر سٹائل میں اور اس طرح سے دیکھیں، منظر یہ عام ایک پھیلانا. تو کانسیپٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے. عورت کا جسم ہے، اس کی مرضی، اور جیسا لباس ذیب وطن کرے. عورت اگر اسکارف پہنتی ہے، ہمارا حق نہیں ہے اس کا اسکارف اتاروائیں. اگر عورت اسکارف نہیں پہنتی ہے، دوپٹہ پہنتی ہے، اس کی مرضی ہے رہے نہ رہے، دوپٹے کے ساتھ رہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. ایک تو نہیں، ذہن میں لیکن یہ اسلام یہ تو کہتا ہے نا کہ ایک اس کو اپنے سطر کے اندر، نہیں، یا ایک اس کو جو اسلام دیکھیں، اسلام یہ کہتا ہے ایک عورت کے بارے میں کہ آپ نے اس مرد سے شادی کرنی ہے. اسلام پوچھتا ہے نا یہ، یا نہیں پوچھتا؟ اسلام بالکل اس کو پوچھتا اجازت ہے. یہ اسلام پوچھتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا جسم ہے، اس کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ ہم تمہیں حوالے کر رہے ہیں کسی کے، تمہارے ایک ریلیشن کے ذریعے سے خاندان کا جنم ہوگا اور اس خاندان میں بچے ہوں گے، تمہاری مرضی ہے اس کے اندر شامل. یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک میرا جسم میری مرضی کی بات ٹھیک ہے کہ مجھے میری بھی رائے میں، میرے جسم کی رائے کے بارے میں مجھے بھی حق دیا جائے بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. جس طرح مرد سے پوچھتے ہیں کہ یار تمہاری شادی یہاں کرا رہے ہیں، تمہارا تو مسئلہ نہیں ہے نا، تم تو ٹھیک ہو نا، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. باقی رہ گئی بات آپ نے شیلٹر ہوم کی. دیکھیں، ہمارے ہاں شیلٹر ہومز کے اندر 90% خواتین ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی. اور 90% خواتین جو ہے نا وہ یا تو اپنے بیٹوں سے نکالی گئی ہوتی ہیں گھروں سے، یا اپنے باپ ان کو نکال دیتا ہے، یا ان کو جو ہے نا وہ معاشرے کی وہ ستائی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں جن کے لیے ساری زندگی لگا دیتی ہیں. آخر میں وہی خاندان رشتہ دار جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ اب تم کسی کام کی نہیں، جاؤ شیلٹر ہوم میں. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بد کردار ہمارا معاشرہ اس معاملے میں ہے کہ وہ عورت کی حفاظت نہیں کر سکتا. ہم عورت کو ماں، میں نے کہا نا کہ عورت کے پاؤں کے تلے جنت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی خدمت میں ہے. آپ اندازہ لگائیں 13 سال کی بچی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ودیعت کرتا ہے کہ اس کے اندر ممتا شامل ہو جاتی ہے، اور جب اس کے اندر ممتا شامل ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر اس کو ایک بچہ بھی ہو جائے تو اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ شامل، عورت کے اندر شامل کرتا ہے، اس کے اندر محبت مرد سے زیادہ بڑھ کر ہے. اور رہ گئی ان شیلٹر ہومز کے ذریعے سے، تو شیلٹر ہوم کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں عورت اگر ہمارے گھر میں ہے، بیمار ہے، ہماری خالہ ہے، ہماری پپھو ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، اس کو شیلٹر ہوم کے بجائے ہم اپنے گھر کے اندر تربیت دیں. مردان میں ایک فیملی، ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کے گھر میں قریباً کوئی 100 بیوائیں عورتیں ہیں جو ان کے گھر میں رہتی ہیں. تو مطلب وہ بھی ایک شیلٹر ہوم ہی ہو گیا نا، اچھا جہاں شیلٹر پر ہوم، انہوں اچھا نے وہ ساری ان کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کو انہوں نے شیلٹر ہی کیا ہوا ہے نا. سب رشتہ دار، انہوں نے کہا یہ سب میری مائیں ہیں، یہ شیلٹر ہوم نہیں، یہ سب میری مائیں، میں ان کی حفاظت کروں گا، میں ان کے لیے جو کچھ میں اپنی ماں کے لیے لاؤں گا میں ان کی ماں کے لیے لاؤں گا. خاندان کے اندر ایسے سمبلز بننے چاہیے. مس ریحانہ، پروگرام اپنے بالکل اختتام کی جانب ہے. ایسا کیا میسج آج کی خاتون کو دیں گی، آج کی بیٹی کو دیں گی، آج کی بہن کو دیں گی کہ جو کل کو بڑی ہوگی، جس کے اوپر ذمہ داری کندھوں پہ آنی ہے؟ دیکھیں، ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہے، لمٹ ہے. عورت کو جو حق دیے ہیں اس کے اندر باقاعدہ جو ہے ایک لمٹ میں رکھ کر اس کو اجازت دی ہے کہ اس کو پردے کا ایک بتایا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو رکھنا ہے، کس طرح سے اس نے پہننا اوڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں ہمارے دین کے اندر. اسی دین کو آگے رکھتے ہوئے میں آگے مشورہ بھی دوں گی کہ آج کی عورت کو یہ چاہیے کہ اس کو دین کی نالج ہونی چاہیے، اس کو اس معاشرے کے اندر یہ والی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتی ہے، جو چیز وہ اپنے لیے وہ کرتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی وہی حق دے، اسی طرح سے دیکھے. بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ آدمیوں کو لٹرلی
एक्चुअली इस तरह से बिहेव कर रही होती हैं कि वहाँ पे मर्द मुझे कहीं ना कहीं मजलूम लग रहा होता है, मुझे फील हो रहा होता है कि नहीं यहाँ पे तो हक की ज़रूरत है तो वो इस आदमी को है, तो उनको भी वैसे ही हुकूक मिलने चाहिए जिस तरह से औरत का हक है, उसकी जिम्मेदारी है। तो मर्द भी अपना हक, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर जगह पे होते हैं अच्छे बुरे, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे मर्द भी हैं। तो मैं कहती हूँ कि अपने घर के मर्दों का ख्याल रखें, आपने जो भी है आपके रिश्ते नाते हैं उनको अच्छे तरीके से निभाएं, आपको अच्छे और बुरे की मतलब पहचान होनी चाहिए और उसी को देखते हुए आप आगे बढ़ें, तो आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह हमेशा पॉजिटिविटी आएगी और एक अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, कभी भी आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जमशेद साहब, आपका मैसेज आज के हवाले से। देखिए, मेरा मैसेज यही है, देखिए जहाँ को औरत की निगाह से, औरत किस तरह से माशरे को देखती है, किस तरह से वो माशरा चाहती है। इस 8 मार्च का पैगाम यही है कि औरत किस तरह से माशरे को देखती है, हमें वो पैगाम जो है ना लोगों को बताना चाहिए। हमें औरत को भी इन्वॉल्व करना चाहिए हमारे फ़ैसलों के अंदर, हमारी मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर औरत को भी फ़ैसलों में शामिल करना चाहिए, औरत की भी राय मालूम करनी चाहिए और औरत को भी स्पेस देना चाहिए उसको काम करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, और जो सहूलतें भी उसको पाकिस्तान के आइन और कानून में हासिल हैं उसको पूरा करने के लिए। बहुत शुक्रिया जमशेद हुसैन साहब आपका, आपने कीमती टाइम निकाला। मिस रेहाना अजीज़, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से आज हमने बात करने की कोशिश की आलमी यौम ख़वातीन के ऊपर कि ख़ातून एक जो घर की ख़वातीन है, जो हमारी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जिसका फ़र्ज़ हम अपने घर में समझते हैं, उसी तरह से दूसरे की बहन बेटी की इज़्ज़त भी हमारे ऊपर उतनी ही अहम है, उतनी ही फ़र्ज़ है जितनी हम अपने घर की करते हैं। देखना यह है कि क्या हमारी ज़िंदगियों के अंदर इस्लाम है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम लेके आएंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी आटों के ऊपर चलेगी। अगर हम घर में सूद ला के खा रहे होंगे, बाज़ार से हम जाते हैं कहते हैं जी हलाल गोश्त देना, जब हमारी जेब के अंदर हराम का पैसा होगा तो यकीनन वो हलाल किया हुआ गोश्त भी हमारे लिए हराम ही होगा। अगर हम मार्केट में जाते हैं और हमारी जेब के अंदर हलाल पैसा कमाया हुआ है तो यकीनन हमें मिलने वाली चीज़ भी हलाल होगी। जब हम अपने बच्चों के ऊपर वो हलाल रिज़्क खर्च करेंगे तो यकीनन हमारी जो बहन होगी, बेटी होगी या मेरी माँ जो होगी, वो उसी तरह से अपनी हुर्मत को, उसी तरह से अपनी इज़्ज़त को सेव करेगी जिस तरह से हम हलाल कमा के लेके आएंगे। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का फरमान है कि मुकाफ़ात अमल ज़रूर होता है। अगर हम किसी की तरफ आज मैली आंख से देखेंगे तो यकीनन वही आंख दूसरी तरफ से उठ के मेरे घर की तरफ भी आएगी। अगर हम दूसरे की बहन बेटी की, जिस तरह से मैडम रेहाना ने बड़ी अच्छी बात की कि हम अपने बेटे की तरबियत इस तरह से करेंगे कि वो दूसरे की बहन बेटी की इज़्ज़त करेगा, तो यकीनन दूसरे घर के बेटे भी हमारी बहन बेटी की इज़्ज़त उसी तरह से करेंगे। हम एक चीज़ कर लें कि अगर हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम नाफज हो जाए, इस्लाम हम अपनी ज़िंदगियों में लेके आ जाएं, तो यकीनन जो है वो हम आगे चल के बच्चों को वो तरबियत दे पाएंगे जिसकी ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड से अपने इस अपनेपन के साथ कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।